کیا پیغمبر اکرم نے نعت علی نہیں پڑھی تھی؟ یعنی ایک سوال واقعاً یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وسیلہ ہونا ایک چیز ہے، مگر باقاعدہ پکارنے میں بھی معیار بدلے گا تو نہیں، معیار تو نہیں بدلے گا، اصول تو تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر خدائی نمائندہ سمجھتے ہوئے آپ پکار رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا پیغمبر اکرم نے واقعاً نعت علی نہیں پڑھی تھی؟ یہ ہماری طرف سے گھڑا ہوا کوئی مسئلہ ہے، یہ فیبریکیشن ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے برادران عزیز۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر نعت علی آئی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں اتنا ذکر آپ کو نہیں ملے گا جتنا برادران اہل سنت کی کتابوں میں آپ کو ملے گا نعت علی کا ذکر۔ سارے حوالے چھوڑ دیجئے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جن کو بہقی ہند کہا جاتا ہے، ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج النبوہ، سیرت رسول، لکھی انہوں نے اور اس کا نام رکھا مدارج النبوہ، اور اس کے اندر انہوں نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ زیادہ مشہور ہے خیبر کے حوالے سے، اس میں بھی ذکر ملتا ہے، مگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا ذکر کیا ہے جنگ احد کے حوالے سے، کہ جب احد کا میدان تھا اور میدان سادہ ہو گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اس موقع پر چند ہی افراد تھے جو پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے تھے۔ امیر المومنین سب سے آگے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ مولا تنہا رہ گئے، پیغمبر اکرم اور امیر المومنین، بس یہ دو افراد، اور لوگ آ کے پیغمبر اکرم پر حملہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے جب تنہائی کا احساس کیا ہے تو جو حکم پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں نعت علی شامل ہے کہ نعت علی مظہر العجائب، علی کو پکاریے، علی کو پکاریے جو مظہر العجائب ہیں۔ وہ اللہ ہی کے نمائندے بن کر پیغمبر اکرم سے دفاع کر رہے تھے، اور اسی موقع پر جب امیر المومنین کی تلوار ٹوٹی ہے اور جناب جبریل نازل ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا تھا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر کوئی جوان ہے تو وہ علی ہے اور اگر کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے۔ کیا وفاداری ہے امیر المومنین کی! آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز کہ جناب جبریل نے باقاعدہ تعریف کی ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ جناب جبریل پیغمبر اکرم کے پاس موجود تھے، تلوار دے دی امیر المومنین کو، اور اس کے بعد جناب جبریل پیغمبر اکرم کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں، علی کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس موقع پر ایک تبصرہ کیا انہوں نے، یہ بھی مدارج النبوہ ہی سے پڑھ رہا ہوں، کہ یا رسول اللہ انا ھذہ لہی المواسات، اے اللہ کے رسول ہمدردی اور غم گساری تو اس کو کہتے ہیں جو علی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پیغمبر اکرم نے جواب دیا کیف لا، کیوں نہیں، ایسا ہی تو ہونا چاہیے، وہ منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، اور جناب جبریل یہ کہتے ہیں وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز غور فرمائیے گا، یعنی اس پورے واقعے کے اندر دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک، نعت علی خیبر کے ساتھ یہاں، خیبر کے علاوہ احد کے میدان میں نعت علی کا نزول ہونا۔ دوسری چیز، جناب جبریل کا قصیدہ پڑھنا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی جبریل کو میں کہوں گا کہ جبریل آپ آدم علیہ السلام کی خلافت کے موقع پر یہی تو اعتراض کر رہے تھے، یہ تو آپ کہہ رہے تھے، تمام ملائکہ یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے پروردگار تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں، تو ایسے کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گا۔ تو آپ کو تو خون ریزی سے چڑھ ہے، آپ کو تو خون ریزی پسند نہیں ہے، تو آپ تلوار کی تعریف کیوں کر رہے ہیں، ذوالفقار کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو ڈھال کی تعریف کیجئے، کسی اور چیز کی تعریف کیجئے، مگر تلوار کی تعریف آپ کی زبان پر سجتی نہیں ہے۔ یقین جانیے جبریل کا جواب یہی ہوگا کہ اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ تلوار مجرم کے ہاتھ میں مجرم ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہوتی ہے۔ محمد صلوات آپ نے غور فرمایا کہ تلوار مجرم کے ہاتھ میں مجرم ہوتی ہے، معصوم کے ہاتھ میں معصوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ جناب جبریل کیا کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے کہا کیف لا، پہلے تعریف کی جبریل نے، ان ھذہ لہی المواسات، غم گساری تو اسے کہتے ہیں، ہمدردی تو اسے کہتے ہیں، وفاداری تو اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کیف لا، کیوں نہیں، انا منہ وہو
منی وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اور جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں. اب یہ جبریل کا عجیب مزاج ہے کہ دو نظر آ جائیں تو تیسرا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور چادر میں 5 نظر آ جائیں تو چھٹا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی فضیلت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ کبھی انہوں نے فرشتوں میں شامل ہونے کی خواہش نہیں کی، فرشتے نے ان میں شامل ہونے کی خواہش کی. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ایک یہ مرحلہ تو ہے کہ احد کے میدان میں پروردگار عالم نے ناد علی کو نازل کیا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں احد خیبر دونوں کہ یہ حدیث قدسی ہے. جو علماء اہل سنت کا بھی معتدل علماء اہل سنت کا، بریلوی مکتب فکر کے بہت سے علماء اہل سنت وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے. تو وہ اسی وجہ سے اصرار کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، ایک وظیفہ ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے. پیغمبر اکرم پر جو چیز نازل ہوئی ہے یا وہ قرآن ہے یا حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا کانسیپٹ شیعہ سنی علماء کے پاس ہے. بہت سارے ایسے جملے ہیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی اختلافی بات عرض نہیں کر رہا. حدیث قدسی تو ہر جگہ ہے، شیعہ بھی، سنی بھی، ایون وہابی بھی حدیث قدسی کے قائل ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو قرآن کا حصہ نہ بنے، قرآن کا جز نہیں ہے وہ. قرآن تو وہی 114 سورے 30 پارے جس کو کہا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ پیغمبر اکرم پر بہت کچھ نازل ہوا. پیغمبر اکرم جو حدیث کی صورت میں بھی ارشاد فرما رہے ہیں وہ پروردگار ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جو وحی کی صورت میں اس پر نازل ہوتا ہے وہی اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو حدیثیں بہت ساری ہیں. پیغمبر اکرم نے جب اپنے الفاظ میں بیان کی تو ان کو کہا جائے گا حدیث رسول. اور وہ چیز جو پیغمبر پر نازل ہوئی، قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے، اپنے الفاظ میں بھی بیان نہیں کی، اس کو کہا جائے گا حدیث قدسی. مختصر تشریح ہے، تفصیل اپنے مقام پر. تو ایک احد کا میدان، اس کا حوالہ دیا گیا، وفاداری امیر المومنین آپ دیکھیے. اور پھر اس کے بعد دوسرا موقع خیبر. بعید نہیں ہے کہ دونوں موقعوں پر نازل ہوئی ہو. جب لشکر شکست پر شکست کھا رہا تھا. اچھا دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین بیمار تھے، آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے. پیغمبر اکرم نے دوسروں کو خود بھیجا تھا؟ نہیں. تاریخ خمیس کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ خود پیغمبر اکرم بھی کچھ دیر کے لیے بیمار ہوئے. پیغمبر اکرم اپنے خیمے میں تھے، امیر المومنین تو وہاں پر تھے بھی نہیں اس وقت. اور امیر المومنین کو باقاعدہ پیغمبر اکرم نے طلب کیا ہے. کب؟ جب پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا تھا. کیا اعلان تھا؟ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. دیکھیے ان الفاظ پر غور کیجئے گا. کل میں علم اس کو دوں گا. یہ اتنا اصرار اس بات پر کیوں ہے کہ میں دوں گا؟ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں کل اس کو علم دوں گا. میں یعنی اب تک جن کو میں نے دیا، جن کو دیا تھا وہ میں نے نہیں دیا تھا، وہ خود سے علم لے کر گئے، ان کا ذمہ بھی مجھ پر نہیں ہے. کل میں علم دوں گا. لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں دوں گا اور اس کو دوں گا جو رجلن، جو مرد ہوگا، کرارن، کرار ہوگا، غیر فرارن، فرار اختیار نہیں کرے گا. اس ایک جملے کے ذریعے سے پیغمبر اکرم نے اب تک جانے والوں کو کیا کہا؟ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں دوں گا. اب تک جو گئے تھے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں گئے تھے. رجلن، مرد کو دوں گا، کرارن، کرار کو دوں گا، غیر فرارن، اس کو دوں گا جو فرار اختیار نہیں کرے گا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. نہیں پلٹے گا جب تک فتح یاب نہیں ہو جاتا. اس کو میں علم دوں گا. اور پھر اگلے دن پیغمبر اکرم، سارے افراد سامنے موجود تھے، اور پیغمبر اکرم اعلان کرنے والے ہیں. جو جا چکے تھے، فرار اختیار کر چکے تھے، شکست کھا چکے تھے، وہ بھی اپنا چہرہ اوپر کر کر کے دکھا رہے تھے.
کہ شاید ہم ہی کو بھیج دیا جائے، اور امیر المومنین کو پکارا ہے پیغمبر اکرم نے، نعت علی نازل ہو چکی ہے، کہا این علی، علی کہاں ہے؟ اور پھر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں تو درد ہے، آشوب چشم کے مرض میں اس وقت مبتلا ہیں، کب بلاؤ؟ امیر المومنین کو بلایا گیا، اور پیغمبر اکرم، اب یہ پھر متفق علیہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب امیر المومنین کی آنکھوں میں ڈالا۔ اگر پیغمبر اکرم وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو یہ لعاب کیوں استعمال کیا جائے گا؟ بہت توجہ کیجئے گا کہ اگر پیغمبر اکرم وسیلے کے قائل، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، بالکل اتفاقی بات کہ پیغمبر اکرم نے اپنا لعاب علی کی آنکھوں میں ڈالا، تو امیر المومنین کی آنکھوں میں جو موجود درد تھا وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پیغمبر اکرم نے علم دے دیا۔ بس برادران عزیز، اس سے زیادہ تو میں آپ کو یہاں پر روکنا بھی نہیں چاہ رہا، آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں بات کو، مگر اتنا ہمیں سمجھ میں آیا لعاب کی بھی تاثیر ہوتی ہے، لعاب کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ناد علی کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تبھی تو پیغمبر اکرم پڑھ کر دکھا رہے ہیں۔ تو کوئی ناد علی کے پڑھنے کو بدعت نہ سمجھے، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے کہ ناد علی کو پڑھا جائے۔